ارے ہاں کہ نہیں؟ میں نہیں مانگ رہا ہوں، دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ تو شاید ٹینشن میں آ گئی کہ یہ مولوی صاحب نے 8 بیان کیا، اب رمضان میں آ کے چندہ مانگے گا نا بھائی. ہم تو چندہ کسے مانگتے؟ اللہ سے. کسے مانگتے؟ اس لیے کہ ہم کو یقین ہے وہی دے گا، باقی کسی کے جیب سے کچھ نہیں ہوتا. ارے ہوتا کسی کے جیب سے کچھ ہوتا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تم چندہ دیتے ہو اور ایک ہمارا عثمان چندہ دیتا تھا. میرے دوستو بہت بڑا فرق ہوتا تھا. آج کا امیر ہوں گے یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ خوب مال میں برکت دے. میں برائی نہیں کرتا، میں تو مالداروں کو کہتا ہوں اللہ خوب مال میں برکت دے، بس آنے کا راستہ بھی حلال اور جانے کا راستہ بھی حلال. اللہ خوب مال، یعنی کبھی مالدار نہ ہوتا. مال برا ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف کبھی مالدار نہ ہوتا. مال برا ہوتا تو حذیفہ کبھی مالدار نہ ہوتا. مال برا ہوتا تو عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی برے نہ ہوتے. مال برا ہوتا تو عباس کبھی مالدار نہ ہوتے. میرے دوستو بہت سے صحابہ مالدار تھے، بہت سے صحابہ مالدار تھے کہ نہیں تھے مالدار؟ کبھی اس پر بھی بات کروں گا کہ کون کون سے صحابہ مالدار تھے اور کیسے مالدار تھے. لیکن میرے پیاروں، جو مالدار ہے، اب ہمارے مالدار لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ رمضان کا مہینہ ہوگا، آفس میں بیٹھا ہوگا، ایئر کنڈیشن چلتا ہوگا، ہاں، یوں ٹانگ پہ یوں ٹانگ ڈال کے نہیں ہوں، جہاں دیکھا کوئی چندہ والا آیا تو کوئی نہ کوئی کاغذ لے کے، ہے نا، اور پھر وہ کھٹ کھٹ آئے گا، بھائی میں بہار سے آیا ہوں، ہر سال آتا ہوں آپ کے پاس، آپ کا 1000 روپیہ بندہ ہوا ہے. تو اپنے نوکر کو گھنٹی مار کے کہے گا اس کو کہ آئی ایم بزی، آئی ایم، ہاں یہ اس کو کہے ابھی نہیں، ابھی یہ کوئی ٹائم ہے، ابھی تو رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ابھی تو زکات کا حساب بھی نہیں ہوا، بولو 2 دن کے بعد آوے. وہ بیچارہ 2 دن کے بعد پھر ٹھیلی لے کر آ گیا، وہ مولانا بہار سے آیا ہوں، حضرت بہار سے آیا ہوں، آپ ہر سال مجھ کو 1000 روپیہ دیتے، ذرا دے دینا. تو کہے گا ابھی نہیں، وہ افطار کے بعد آنا، ابھی ذرا ٹینشن ہے، میٹنگ چل رہی ہے. میرے دوستو یہ کرنے میں کیا ملا تجھ کو؟ ارے کیا ملا؟ تو زکات دیتا تو کون سا احسان کرتا؟ شکر مان، وہ تیری زکات لینے کے لیے آیا ہے. ارے تو زکات دیتا ہے، اس میں کون سا تو نے بڑا کمال کر دیا؟ زکات تو دینا ہی دینا ہے. ارے شکر مان کے وہ تیرے دروازے پر زکات لینے آیا، ورنہ قیامت سے پہلے وہ دن آئے گا کہ آدمی اپنی زکات لے کر جائے گا اور کسی کو کہے گا زکات چاہیے تو کہے گا میری بھی باقی ہے، تجھ کو چاہیے؟ آئے گا وہ زمانہ، آئے گا. یہ مال، یہ پیسہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اس وقت ویلیو ہوگی تو ایمان کے نور کی ویلیو ہوگی. آئے گا زمانہ. ارے مالداروں، اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو، تو روزہ رکھا، تیرا ایئر کنڈیشن چلتا، وہ بہار کا جو آیا کیا اس نے روزہ نہیں رکھا ہے؟ تو بھوکا ہے، وہ بھی بھوکا ہے، تو پیاسا ہے، وہ بھی پیاسا ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، تیرے سینے میں دولت ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے. اور شکر مان، اللہ نے تجھ کو دینے والا بنایا، ورنہ وہ چاہتا تو تجھ کو لینے والا بھی بنا سکتا تھا. ارے کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، میرے پیارو زکات نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے. ارے دل کے ساتھ کر، ایسے دل کے ساتھ کر، کسی کو لینے کی کیا ضرورت پڑے، میں خود پہنچانے وہاں پر چلا جاؤں گا. کرو گے ایسا بھائی؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. بھائی سارے امیروں سے اور سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں جو رمضان میں زکات نکالے، انتظار مت کرو، کوئی آئے گا، آنے والا آوے نہ آوے، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں جگہ پر پہنچا دوں گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی، بس یہ آخری واقعہ، آپ لوگ فکر نہ کریں. حضرت عثمان کا چندہ بتا دوں بھائی؟ کہو تو بتا دو. چندہ دو گے نا آپ لوگ بھی؟ نکالو گے نا زکات انشاءاللہ؟ صدقہ خیرات نکالو گے نا انشاءاللہ؟ میں آپ کو بتا دوں حضرت عثمان، میرے دوستو، غزوہ تبوک. کون سا غزوہ؟ تبوک. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ، مال کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے نبی نے اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ آپ لوگ تھک گئے؟ میں مولوی حبیب صاحب بن کر سن رہے کیا اعلان کیا؟ ساتھ میں کہو، ہمارے آقا، سب کہو صلی اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے باہر اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا؟ اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور کیا کھڑے ہوئے معلوم؟ سب کو کہا کوئی کھڑے مت ہونا، کوئی کھڑے مت ہونا، میں کھڑے ہوتا ہوں. فقام عثمان بن عفان، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہو گئے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. اور کیا کہا سننا میرے دوستو، کہا اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا اللہ قرضہ مانگتا ہے، 1000 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں. کتنے؟ 1000. اگر ہم لوگ دے دے تو
وہ اگر کوئی بیچارہ آیا چندہ والا، اس کو 5,000 روپیہ دے دیا نا تو گھر میں افطاری کے وقت کہے گا اپنی بیوی کو، ارے بیچارہ ایک مولوی صاحب آیا تھا بہت روتا تھا، دیکھ میں نے 5,000 روپے دے دیے، رسید بتائے گا۔ پھر تراویح میں جائے گا تو 10 دوست کو بتائے گا، دیکھ میں نے وہ فلاں مدرسے میں کتنا دیا، وہ سب کو بتاتا جائے گا۔ اللہ کہتا جائے گا وہ تیرا زمین پر ہی رہے گا، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان نے کتنا دیا؟ ارے گنو بھائی کتنا دیا؟ 1,000۔ اب بعد میں حساب کر لینا، ایک اونٹ کم سے کم، عربی اونٹ کم سے کم 25,000 کا ہوگا۔ ہاں لکھا ہے کتاب میں کم سے کم 25,000 کا ہوگا، تو کتنے اونٹ دیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جا، اللہ تیرے صدقے کو قبول فرمائے۔ پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، اشارہ کیا بیٹھے رہو، مجھے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عثمان نے اشارہ کیا، سب کے سب بیٹھے ہو۔ حضرت عثمان، ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو کھڑا ہوا تھا، کہا کھڑا تو ہوا تھا لیکن آپ کی آواز سنا تو پھر دل میں دھڑکن پیدا ہو گئی۔ آپ نے کہا اور عثمان بیٹھے۔ اللہ کے رسول لکھو 100 گھوڑے، 100 پہلے 1000 اونٹ اور ابھی 100۔ ہمارے نبی کا چہرہ چمکنے لگا، عثمان بڑا کام کر دیا، بڑا کام کر دیا، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ پھر ہمارے نبی نے اعلان کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں مال دے گا؟ فقام عثمان بن عفان، تیسری مرتبہ بھی عثمان کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو دیا تھا، کہا آپ کی زبان بولتی جائے گی، عثمان کھڑا ہوتا جائے گا۔ حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ کہا 29.5 کلو چاندی میری طرف سے اللہ کے راستے میں، تولا نہیں، 29.5 کلو۔ ہمارے نبی کے بارے میں لکھا تحلل وجہہ بشرا، ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ بھائی پہلی تشکیل پہ اتنا پیسہ آ جاوے تو وہ کرنے والا، چندہ کرنے والا خوش ہوگا کہ نہیں؟ اب میرے دوستو ایک بات بتاؤ، چندہ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے؟ ارے کوئی شرم کی بات ہے؟ ہاں میں تو صورت میں کہتا ہوں، پوچھو یہ صورت والوں سے، میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت پڑے گی تو میں مسجد کے باہر رومال لے کے بھی کھڑا رہوں گا۔ ارے بھائی جب نبی کھڑے رہے تو میرے جیسے نالائق کو کیا شرم آ گئی؟ لوگ شرماتے، نہ بھائی میں رومال لے کے کھڑا رہوں گا۔ کیوں شرماتا؟ تیرے ابا کے گھر میں لے کے جانے والا کہ تیری بیوی کو دینے والا؟ اگر تیرے دل میں کھٹکا ہوگا تو شرم آئے گی۔ کہاں میرے دوستو اللہ کے واسطے کام کرنا، ارے کہو تو میں ابھی بھی کھڑا ہو جاؤں، آپ کی احمد آباد کی مسجد میں بھی ضرورت ہو تو میں کھڑا ہو جاؤں گا رومال لے کر۔ ہاں اس میں کیا میرے دوستو، جو کام نبی نے کیا کھڑے ہو جا، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اعلان کیا، پھر سب بیٹھ گئے۔ چوتھی مرتبہ ہمارے نبی نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا؟ چوتھی مرتبہ بھی کون کھڑے ہو گئے؟ کہو۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور فرمایا میرے نبی 5 کلو سونا میری طرف سے اللہ کے راستے میں۔ ارے میرے دوستو 1000 اونٹ دینے والا کون؟ عثمان۔ 100 گھوڑے دینے والا کون؟ عثمان۔ 29.5 کلو چاندی دینے والا کون؟ عثمان۔ 5 کلو سونا دینے والا کون؟ عثمان۔ اور ہمارے نبی نے کہا عثمان بس کر، عثمان نے کہا نہیں، آپ کی زبان مبارک اعلان کرتی جائے گی، عثمان اپنا مال خالی کرتا جائے گا۔ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ آج عثمان ماننے والا، ماننے کے بھائی منوانا ہو تو بھی بہت اچھا انداز ہے۔ عثمان وہاں کہیں بیٹھے ہوں گے بیچ میں، ہمارے نبی نے کہا عثمان اب کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان کھڑے ہو گئے، کہا ادھر بیٹھ جاؤ۔ کہاں بٹھا دیا؟ ہمارے نبی کے بازو میں کوئی بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، بٹھا دیا۔ معلوم ہے کہ اب یہاں بیٹھے گا تو میرے ادب سے کھڑے ہونے کی ہمت، اور جب تک یہ کھڑا ہوگا تو دوسرے لوگ کب ثواب کمائیں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان چلو کھڑے ہو جاؤ۔ عثمان کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستوں کہا ادھر بیٹھ جاؤ اپنے۔ حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ سننا حضرت عثمان، ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا 5ویں مرتبہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ ارے میرے دوستو نبی اعلان کیا اور عثمان نے جو چیخ ماری ہے، عثمان نے کھڑے تو نہیں ہوئے، بھائی نبی کا ادب ہے، نبی کا ریسپیکٹ ہے، ڈسپلن ہے، کھڑے نہیں ہوئے لیکن ایسے زور سے چیخ ماری کہ سارے صحابہ کے کلیجے دہل گئے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان تو رو رہا؟ بھائی اتنا چندہ دینے والا ہنسے کے روے؟ ارے کہو نا ہم لوگ اتنا چندہ دے تو ہنسے کے روے؟ عثمان نے چیخ ماری۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان کیا ہو گیا؟ عثمان نے روتے روتے کہا میرے نبی ایسا لگتا میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا،
ایسا لگتا ہے میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا، اسی لیے مجھے 4 مرتبہ کھڑے ہونے دیا، 5ویں مرتبہ یہاں بٹھا دیا، اب آپ کے ادب میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں لکھوا بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ عثمان اور مال دے۔ ارے میرے دوستو، نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب کے بیچ میں کہا عثمان کھڑے ہو جا، عثمان کھڑے ہو جا۔ عثمان کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی نے گلے لگا لیا، کہو سبحان اللہ، ہمارے نبی نے گلے لگایا اور کیا فرمایا؟ فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے عثمان، آج میں زمین پر گواہی دیتا ہوں اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اب کیسا معاف کیا وہ سننا، ایسا معافی اگر ہم کو مل جاوے تو معلوم نہیں کیا ہو جاوے۔ ہمارے نبی نے کہا عثمان اللہ نے معاف کر دیا، ما اسررتا، اگر کوئی چھپ کے گناہ کیا وہ بھی معاف، کہو وہ بھی، وما اعلنتا، کوئی کھل کے اوپن گناہ کیا وہ بھی معاف، وما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ اے عثمان قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ، قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے، تجھے چھوٹ ہے، قیامت تک گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا۔ ایسی ایڈوانس معافی کسی کو مل جاوے تو کیا پوچھنا۔ ارے ہے کہ نہیں میرے دوستو، یہ عثمان تھے عثمان، لیکن میرے دوستو جس کو چھوٹ مل گئی، ارے جس کو چھوٹ مل گئی اور اس کے بعد میں نبی کا زمانہ مکمل ہوا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، آیا کہ نہیں؟ صدیق اکبر کا زمانہ مکمل ہوا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ مکمل ہوا، عثمان کا زمانہ آیا۔ اور قسم اللہ کی میرے دوستو، عثمان کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ ارے جو پہلے ایک معمولی انسان تھا تب مالدار تھا، آج مسلمانوں کا امیر ہے تو پورا بیت المال بھرا ہوا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں بیت المال بھرا ہوا؟ ارے عثمان سے بڑھ کر کوئی مالدار ہوگا؟ اور عثمان نے جو چندہ دیا ویسا کوئی چندہ دے گا؟ لیکن یہی عثمان، ارے میرے پیارو آپ کے سامنے بہت مبارک خبر ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو، یہی وہ عثمان ہے، امیر المومنین ہے، پورا بیت المال گچا گچ پیسوں سے بھرا ہوا، پورا بیت المال گچا گچ پیسوں سے بھرا ہوا، لیکن رات ہوتی ہے سارا مدینہ سوتا ہے اور عثمان قبرستان میں جا کے روتا ہے۔ جاتے تھے کہ نہیں قبرستان؟ ارے جاتے تھے نا قبرستان، اور کیسے جاتے تھے؟ ہم لوگ تو اتنے بڑی درگاہ پہ جاتے تو ہم کو رونا نہیں آتا، آتا رونا؟ بجانے گانے سے فرصت ہوئے تو رونا آوے نا، رونا آتا؟ بتاؤ کس کو رونا آیا؟ شاہ عالم کی درگاہ پہ رونا آیا؟ اور حضرت عثمان جب قبرستان میں جاتے نا، یوں پاؤں رکھتے، کیا رکھتے؟ پاؤں رکھتے، لکھا ہے کہ ایسا آنسو نکلتا کہ داڑھی مبارک سے ٹپکتا تھا۔ اور کچھ لوگوں نے دیکھا کہ رات کو قبرستان میں روز آ کے روتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو امیر المومنین ہیں، روز رات کو قبرستان میں آتے اور روتے۔ بس اتنا کہا تو حضرت عثمان اتنا روئے اور جو جملہ کہا، بس میرے دوستو آج یہ آپ کو سبق ہوگا، یہ سبق لے کے چلو گے انشاءاللہ۔ حضرت عثمان نے جو جملہ کہا میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں میرے دوستو۔ کیا جملہ کہا؟ حضرت عثمان کو کہا کہ آپ قبرستان آتے تو کیوں روتے؟ حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه القبر روضة من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی سب سننا، کیوں میں روتا ہوں، کیوں قبرستان جاتا ہوں تو روتا ہوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ کہو ساتھ میں، قبر آخرت کی منزلوں میں۔ او میرے جوانوں، بہت بڑی درگاہ آپ کے سامنے ہے، اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرمائے، حضرت شاہ عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے، قطب عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائے۔ لیکن میرے دوستو عثمان نے کہہ دیا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا عثمان اگر اس قبر میں بچ گیا تو ہر منزل میں بچ گیا، اور اگر اس قبر میں پھنس گیا تو ہر منزل میں پھنستا جائے گا۔ قبر کا عذاب، او میرے پیارو لاڈلو، قبر بہت خطرناک ہے۔ دیکھو یہ رات کے سناٹے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور یہ شاہ عالم کی درگاہ کے سامنے، حضرت قطب عالم کی درگاہ کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، ایک حدیث سن لو پھر چھٹی، لیکن ایسی چھٹی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ ابھی چھٹی ہے، حدیث سننے کے بعد سبق شروع ہو جائے گا۔ ارے ہو جائے گا نا سبق شروع ان سے؟ میرے دوستو اسی لیے میں کہتا ہوں
میں ایک بات کہتے کہتے رہ گیا تھا, بتا دوں وہ بات, بتا دوں. ہاں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے نا, پہاڑ پر گئے تھے. میں کہتا ہوں یہ بھائی شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے تو ذرا. میں تو کرتا ہی ہوں, اور آج سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ مرتے دم تک کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور ایک دن مولانا حبیب صاحب کے ساتھ میں آؤں گا انشاءاللہ, لیکن وہاں اس ٹائم بیان مت رکھنا بھائی میرا, میں صرف زیارت کے لیے آؤں گا انشاءاللہ. ہاں بھائی, مولانا حبیب صاحب چلیں گے نا انشاءاللہ. ہاں, لیکن میرے دوستو ایک بات میں بتا دوں, محبت کس کا نام ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہاڑ پہ گئے تھے. کس کے پاس؟ ارے کون ہے, کس کے ساتھ بات کرنے؟ ارے زور سے کون, کس کے ساتھ بات کرنے؟ تو وہاں جا کر کیا کہا تھا؟ واللہ اللہ انی لا احبک کثیرا. جا کر کہا تھا اللہ میں تیرے سے بہت محبت کرتا, بہت محبت کرتا, اللہ کوٹ کوٹ کے محبت کرتا. تو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ محبت کرتے ہو؟ ہاں اللہ, تو بول وہ کروں, تو جو بول وہ کروں, بہت محبت کرتا. اللہ نے کہا جا مجھے انسان کا گوشت لا کے دے. اس کا گوشت لا کے دے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ابھی گیا, ابھی لے کر آتا. ابھی گیا اور ابھی لے کر پہاڑ سے اترے اور سب کو پوچھنے لگے انسان کا گوشت کہاں ملے گا, انسان کا گوشت کہاں ملے گا, انسان کا گوشت کہاں ملے گا. تو سب نے کہا اے بھائی انسان کا گوشت کہیں ملتا؟ انسان کا گوشت تو وہی ملے گا کہ اپنے آپ کو مار اور نکال, باقی انسان کا گوشت کہاں ملے گا؟ نہیں ملا. آئے پہاڑ پر, اللہ نہیں ملا. اللہ, تو اللہ نے کہا بہت محبت کرتا تھا نا, ایک انسان کا گوشت لا کے نہیں دے سکا مجھے. تو کہا اللہ لیکن بہت کوشش کیا, سب بازار میں گیا, بڑے کا چھوٹے کا ملتا لیکن انسان کا تو نہیں ملتا. بہت گھوما پھرا لیکن نہیں ملا, اللہ نہیں ملا. اللہ نے کہا جا فلاں پہاڑ پہ جا, ایک میرا بندہ بیٹھا ہے, اس کو جا کر کے اللہ انسان کا گوشت مانگتا ہے, جا. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایڈریس تو مل گیا, اب دھڑا دھڑ چلے وہ پہاڑ پر گئے. پہاڑ پر گئے تو دیکھا ایک سفید داڑھی والا کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ذکر کرتا, اللہ اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا بھائی تھوڑی دیر ذکر بند کر دے, اللہ نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا, میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. تو بس وہ اللہ کا جو ولی تھا نا کھڑا ہو گیا, کہا اللہ کو کون سا گوشت چاہیے؟ ہاتھ کا, یہ ہاتھ کا, پاؤں کا, پیٹ کا, پیٹھ کا. فوراً چھری نکالی, کہا اب میں ایک کام کر, میں سب جگہ کا ایک ایک گوشت دے دیتا ہوں, اللہ کو جا کے دے دینا. میں ہاتھ کا بھی, یہ ہاتھ کا بھی دیتا, اس سے کہ معلوم نہیں اللہ کو کون سا چاہیے, یہ ہاتھ کا چاہیے, یہ ہاتھ کا چاہیے, پاؤں کا چاہیے, یہ پاؤں کا, پیٹ کا, پیٹھ کا, کون سا چاہیے. میں بدن کے ہر ٹکڑے کا گوشت دیتا ہوں تاکہ اللہ کو کہنا کہ تیرا ہی بنایا ہوا تھا, تجھی کو دے دیا. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا, نہیں ایسے مت کر, میں پہلے پوچھ کے آتا ہوں کون سا گوشت چاہیے. اس سے کہ تو ایسا کرے گا تو مر جائے گا. ارے بھائی سب جگہ کا ٹکڑا نکالے گا تو میں اللہ کو پوچھ کے آتا ہوں کہ ہاتھ کا رائٹ ہینڈ کے لیفٹ ہینڈ کے رائٹ لیگ کے لیفٹ لیگ کے پیٹ کا چاہیے کہ پیٹھ کا چاہیے کہ کون سا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, کہا اللہ وہ تو تیرا عجیب بندہ, وہ تو پورے بدن کا ٹکڑا کرنے کو تیار ہے, لیکن تو بتا کہ تجھ کو کون سا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تو محبت کی سیڑھی ابھی چڑھا نہیں اور وہ محبت کی منزل کو پار کر چکا ہے. تو محبت کی سیڑھی بھی ابھی نہیں چڑھا اور وہ محبت کی منزل کو پار کر چکا. ارے میرا بندہ, جس وقت میں نے کہا مجھے انسان کا گوشت چاہیے, جو اس نے کہا تجھے میرے سامنے کہنا چاہیے تھا, میں تجھے اس مقام پر پہنچا دیتا کہ میرے آخری نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہوتا تو میں تجھ کو عنایت کر دیتا. لیکن اس وقت تو نے دوسروں کا گوشت تلاش کرنا شروع کیا. میرے دوستو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ عالم کی درگاہ ہمارے سامنے ہے, اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے, اللہ ان کے صدقے میں ہم کو رحمت نچھاور فرمائے. لیکن میرے دوستو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتے, قطب عالم سے محبت کرتے. میرے دوستو اگر محبت کرتا ہوتا تو داڑھی منڈوا کے ان کے سامنے کھڑا, اگر محبت کرتا ہوتا تو ان کی درگاہ کے سامنے گانا بجانا نہ کیا ہوتا, اگر ان سے محبت کرتا ہوتا تو ہماری اور آپ کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے. اس لیے کہ میرے دوستو وہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اپنی مزار مبارک سے کہتے ہوں گے, جب داڑھی منڈے کو دیکھتے ہوں گے تو اندر سے کہتے ہوں گے ابا قطب عالم اور میں شاہ عالم دونوں تجھ سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ چہرہ لے کر آیا جس سے میرا آقا بھی نفرت کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بات بہت بھاری لگی ہوگی آپ لوگوں کو, لیکن بالکل صحیح بات ہے. پوچھو, اگر دل بنا دو نا تو وہ اندر سے خود آواز نکالیں گے, وہ خود اندر سے. بھائی میں تو کہتا ہوں اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے. ارے کہو اللہ کا ولی. ابھی آپ نے سنا ہوگا یا معلوم نہیں میڈیا میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا, ہمارا جو کیم ہے نا کیم, وہاں کی قبر نے تھوڑا ہٹ گئی, وہاں ایک ولی کی قبر. تو
تو ایک طوفان مچ گیا, ولی کی قبر ہٹ گئی, ولی کی قبر ہٹ گئی, ولی کی قبر ہٹ گئی. مجھے لوگوں نے کہا کہ حضرت ذرا آ کے دیکھو تو صحیح, ولی کی قبر ہٹ گئی. میں نے کہا ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہم بغیر دیکھے ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. ارے رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ارے میرے دوستو, جب اپنی قبر میں زندہ ہے اور قرآن کہتا زندہ ہے, تو اگر آگے پیچھے ہو گیا تو تو زندہ ترکیسر سے احمد آباد تک آ گیا نا, تو ولی اگر ادھر سے ادھر چلا گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ ارے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ابھی ماہیم کی جو درگاہ ہے اس کے بارے میں آپ نے 2-4 دن پہلے پڑھا ہوگا کہ وہاں کا تالاب کا پانی میٹھا ہو گیا, وہاں کا تالاب کا پانی. اور ایک پانی پت کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں کی قبر مبارک کے سامنے نیم کا درخت تھا, وہ میٹھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی یہ سب تعجب کرنے کی, سائنس کچھ بھی کہے, بھائی سائنس بھی اپنی جگہ پر کہتا ہے کہ پانی میٹھا کیوں ہو گیا اور درخت نیم کا درخت میٹھا, وہ سائنس کہتا. لیکن میں کہتا ہوں سائنس بولے نہ بولے, ہم تو کہتے جب شاہ عالم توجہ ڈالتے تو ایک مردہ بچہ زندہ ہوتا, تو کوئی ولی توجہ ڈالے تو نیم کا درخت میٹھا کیوں نہیں ہو جائے؟ ارے دیکھو بات آئی ہے تو میں بتا دوں, یہ کعبے کے اندر ایک پتھر ہے نا, کیا نام ہے؟ زور سے کہو نا, کیا نام ہے؟ اس کو جا کے کیا کرتے؟ چومتے. چومتے کہ نہیں چومتے؟ ارے چومتے کہ نہیں چومتے کہو نا. وہ اس کا کلر کیا ہے؟ کلر کیا ہے؟ زور سے کہو نا, کلر کیا ہے؟ کالا. اس کا کلر. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ حجر اسود میرے پاس ہے ترکیسر میں, اس لیے کہ حجر اسود پر آج تک تاریخ بتاتی ہے 18 مرتبہ حملہ ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ کعبے پر 18 مرتبہ حملہ ہوا اور حجر اسود کے ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر گرے ہیں. جن اللہ کے ولیوں کو مل گیا, میرے جیسے نالائق کو بھی مل گیا. اور میں کہاں سے لایا؟ پناما سے لے کر آیا. اس لیے میں کبھی کبھی اپنے گھر میں کہتا ہوں کہ تم مکہ جا کے چومتے ہو, میں گھر میں چوم لیتا ہوں, لیکن کسی کو دیتا نہیں. میرے جیسا کنجوس کوئی نہیں ہوگا, کسی کو نہیں دیتا. لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ پتھر کا کلر کیسا ہے؟ زور سے کہو نا کیسا ہے, اور زور سے کہو کیسا ہے. لیکن قسم اللہ کی, یہ جب پتھر جنت سے آیا تھا تو کالا نہیں تھا. یہ کالا نہیں تھا, حدیث میں لکھا یہ کالا نہیں تھا. یہ پتھر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور اتنا چمکتا تھا کہ جب پتھر رکھا تھا تو مشرق اور مغرب میں اجالا ہو گیا تھا. یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور یہ اتنا چمکتا تھا کہ مشرق مغرب میں اجالا ہو گیا. لیکن میرے نبی نے کہا پتھر سفید تھا, دودھ سے زیادہ سفید تھا, چمکتا تھا, لیکن انسان کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. تو اگر ہمارا گناہ, میرے اور آپ کا گناہ اگر حجر اسود کے سفید کو کالا کر سکتا, اگر گناہ پتھر کو کالا کر سکتا, تو کسی ولی کی نظر تقدیر کو کیوں نہیں بدل سکتی؟ ارے بدل سکتی کہ نہیں بدل؟ کسی اللہ والے کی توجہ لگ جائے بہت بڑا کام ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اب میرے دوستو, جب اتنے بڑے اللہ کے ولی جن کے بارے میں میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا, حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے آپ کو جو کچھ بتایا, میرے دوستو جب اتنا بڑا ولی آپ کے احمد آباد میں ہو, سنو, اتنا بڑا ولی احمد آباد میں ہو, پھر بھی احمد آباد کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ اتنا بڑا ولی اس دھرتی پر آرام کرتا ہو اور اسی دھرتی پر کلمہ والوں کو مارا جائے یا جیلوں میں بند کیا جائے, یہ ضرور ہمارے اعمال کی نحوست نے ان کی کرامتوں کو روک دیا ہے. جیسے ہمارے اعمال اگر حجر پتھر کو کالا, کعبے کے لگے ہوئے پتھر کو اگر ہمارا گناہ کالا بنا سکتا ہے, تو ہمارے گناہوں نے ان کی کرامت کو بند کر دیا. ورنہ قسم اللہ کی یہ قبر میں انگلی اٹھاتا اور اللہ احمد آباد والے مسلمانوں کو زندہ کر دیتا, ایمانوں کو زندہ کر دیتا کہ نہیں کر دیتا. لیکن یہ سارا اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی تکلیف تو ہوتی ہوگی نا. کس سے ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ اس لیے میرے دوستوں معافی مانگو گے بھائی معافی؟ ہاں میرے دوستوں, ادھر ادھر چیخنا, چلانا, ڈھول بجانا, کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستوں, حضرت کے پاس جاؤ اور حضرت کو جا کر کہو میں گنہگار امتی ہوں اور آپ کا نبی سے بڑا گہرا تعلق ہے, آپ قیامت میں میری سفارش کر دینا. اور حضرت قطب عالم نے تو کہا تھا نا, بیٹا دنیا میں مردوں کو زندہ کرتا جائے گا اور آخرت میں جہنمیوں کو جنت میں بھیجتا جائے گا. یہ سفارش کرتے جائیں گے اور ہمارے لیے جنت ہوتی جائے گی. دعا کرو اللہ میرے جیسے نالائق کو بھی ان کی سفارش نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سفارش نصیب فرمائے. اور آج ارادہ کرو, کہو انشاءاللہ, نہیں ایسے نہیں, ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے, جان میں جان رہے گی, حضرت
शाह आलम की कदर करते रहेंगे, हजरत कुतुब आलम की कदर करते रहेंगे और नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करते रहेंगे। और मेरे प्यारो, हाथ ऊपर ही रखो, माफ करना, हाथ ऊपर रखो, कह दो इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे। और उसके लिए कहो, उसके लिए कल की फजर से लेकर मौत की शाम तक इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह, हमारी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। जोर से कहो, कज़ा नहीं होगी। किसके सामने बोल रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? बाहर जाके पलट तो नहीं जाओगे ना? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके सबके आने को कबूल फरमाए। और मेरे दोस्तों, मैं बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन वो एक बात रह गई। हजरत जुनैद थक गए तो जाने दो, आइंदा मर्तबा। हजरत जुनैद बगदादी ने ख्वाब में जनाब नबी करीम, हाँ मेरे दोस्तों, दिल को हिला, दिल को नरम करके सुनो। हजरत जुनैद बगदादी ने जब ख्वाब देखा होगा, वो कैसी घड़ी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दीदार किया और कैसे रोते रोते पूछा होगा कि या रसूल अल्लाह, अगर मौत के वक्त मुझसे कलमा छीन लिया गया तो क्या होगा? हमारे नबी ने कहा था, ए जुनैद, तू नहीं, मेरा कोई भी उम्मती ये तस्बीह पढ़ता रहेगा और मुझ पर दरूद पढ़ता रहेगा। नबी कहते वो मरेगा नहीं, मरेगा तो इस हाल में मरेगा, कलमा पढ़ता होगा और रूह निकल रही होगी। भाई वो कौन सी तस्बीह, अभी याद कर लो। वैसे मौलाना हबीब साहब तकसीम करेंगे, लेकिन बहुत कम लेकर आया हूं मैं, वो बाद में छपवाते रहेंगे, इसलिए भीड़ भाड़ धक्कम दुक्की मत करना। हाँ मेरे दोस्तों, जितनी है ले लेना, और मैं तो कहता हूं लेने की जरूरत नहीं, अभी याद हो जाएगी। 3 जुमले याद कर लो। कहो कितने जुमले याद करना? 3। साथ में कहो कितने जुमले याद करना? 3। पहला जुमला, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम। कितना जुमला हो गया? दूसरा, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता। कितने जुमले हो गए? और तीसरा जुमला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लिम। बस। और रोजाना कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा। ओहो, हमारे नबी का एहसान। जुनैद, मेरा कोई भी उम्मती 1 मर्तबा पढ़ेगा, मौत आती रहेगी, रूह निकलती रहेगी और उसकी जुबान से कलमा तैयबा भी निकलता रहेगा। तो भाई सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये कार्ड इंशाअल्लाह बटेगा, लेकिन बहुत कम है, धक्कम दुक्की नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, बाद में छपवा दिया जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए। जितने बीमार है अल्लाह सबकी शिफा अता फरमाए, और जितने मरहूमीन और मरहूमात है अल्लाह सबकी करवट करवट मगफिरत फरमाए। भाई हबीब साहब, और कोई काम है कि दुआ करें? 12 तारीख को बरोज शनिचर बाद नमाज इशा हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब का बयान पटेल की चाल, अंजर सिनेमा के पास पटेल की चाल सरसपुर पर हजरत कारी अहमद अली साहब का बयान रखा गया है। और गोमतीपुर टोल नाका और मिल्लत नगर सोनी के खेतर पर इंशाअल्लाह 12 तारीख को ऐलान किया जाएगा कि हजरत का बयान गोमतीपुर टोल नाका पर भी रखा जाएगा और मिल्लत नगर सोनी के खेतर में भी इंशाअल्लाह हजरत का एक बयान होगा। उसका ऐलान 12 तारीख को इंशाअल्लाह दिया जाएगा। 12 तारीख बरोज शनिचर बाद नमाज इशा पटेल की चाल अंजर सिनेमा के पास सरसपुर में हजरत का बयान रखा गया है। कार्ड बहुत कम है, यहाँ की जो कमेटी ने बयान रखा है उनसे गुजारिश की जाती है कि इस कार्ड को पर्चे पर छपवा करके तमाम मस्जिदों में लटका दिया जाए ताकि लोगों को आसानी से याद करने में सहूलत रहे। भाई हमारी उस बच्ची ने, आमीना ने, कुरान पाक ख़त्म किया। और जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि कुरान पाक ख़त्म हो, जिस मजलिस में ख़त्म हो उसमें दुआ मांगी जाती है, अल्लाह दुआ को कबूल करता है। तो भाई सब आप लोग दुआ करोगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता जाऊँ, आप आमीन आमीन बोलते जाओगे और कोशिश करो दिल नरम हो जाए, आंखें नम हो जाए, अल्लाह ताला अपने दरबार में दुआ को कबूल फरमाए। हजरत कारी साहब के जितने बयानात आज तक अहमदाबाद में हो गए हैं वो तमाम की एक कैसेट समीर साउंड पर दस्तयाब है। यहाँ स्टेट पर भी मिलेगी, जो हजरात लेना चाहें वो ले सकते हैं। आज तक जितने बयान हजरत कारी साहब के अहमदाबाद शहर में हुए हैं वो तमाम बयानों की एक CD कैसेट तैयार हुई है, वो आप हजरात यहाँ समीर साउंड और स्टेट के पास से हासिल कर सकते हैं। हाँ भाई, एक हमारी बहन है जो गायब हो चुकी है, दुआ करे अल्लाह ताला उनको मिला देवे, और जो लोग इंतज़ार करते हैं अल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा करे। और कोई ऐलान? बस अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए।
اور یہ محلے والوں کو میں خود مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اور مجھے یہاں تک بلایا. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کے بھی جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. میں بالکل دل نرم کر لو اور دل کا توجہ کس کی طرف؟ اللہ. دماغ کی توجہ اللہ. اور بہت پیار سے دیکھو وہ دینے والا ہے. وہ کتنا ہی بڑا پاپی اس کے سامنے روتا ہے وہ گناہ معاف کر دیتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ، اے مولا کریم، اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اے اللہ ہم بڑی مبارک جگہ پر بیٹھے ہیں. اے اللہ یہاں ہمارے سامنے تیرا ولی آرام کر رہا ہے. اے اللہ تیرے ولی آرام کر رہے ہیں. اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. اللہ یہ بہت بڑے ولی ہے مولا، ان کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے. انہوں نے جو کام زندہ کیا وہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جو تیرے نبی کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو تیرے نبی کو ناپسند ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اس میں کوئی شک نہیں مولا، ہم بہت گنہگار ہیں مولا، بہت بڑے پاپی ہیں مولا، بہت بڑے مجرم ہیں مولا. اے اللہ، اے اللہ یہ تو تیرا احسان ہے کہ تو کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے. ورنہ مولا ہمارے گناہ تو ایسے کہ تجھ سے روٹی مانگنے بھی شرم. مولا تجھ سے ایک روٹی کا ٹکڑا مانگنے بھی شرم. اللہ پیاس لگتی ہے تو پانی مانگنے سے بھی تجھ سے شرم. اللہ اگر تو ہم کو زمین میں ڈھسا دے تو تجھے حق ہے مولا. اگر تو ہم پر آسمان کو برسا دے تو حق ہے مولا. اے اللہ اگر تو ہمیں آگ میں جلا دے تجھے حق ہے مولا. لیکن اے کریم ہم نے حدیث پاک میں پڑھا، تیرے نبی نے فرمایا، تیرے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. تیرے نبی نے کہا کہ جب کوئی گنہگار روتا ہے، تیرے نبی نے کہا جب کوئی گنہگار روتا ہے، جب کوئی گنہگار روتا ہے اس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اس کے گال پر پہنچتا ہے. اللہ تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو میں نے جہنم کا دھواں اس پر حرام کر دیا. اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ بڑی مبارک گھڑی ہے مولا، بہت مبارک گھڑی ہے مولا. تو ہم کو بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. اللہ ہماری